اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل مادر باب الحوائج بی بی ام البنین کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ 2 رکعت استغاثے والی نماز بی بی ام البنین کا یہ مجرب ترین وظیفہ عمل اس قدر مجرب ترین ہے کہ مومنین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، ابھی اس استغاثے کی مدت مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ خداوند متعال نے مادر باب الحوائج کے صدقے میں ان کی مرادوں کو انہیں عطا کر دیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس استغاثہ ام البنین کی نماز کو پڑھا، اور یقین جانیے حق بی بی ام البنین کے صدقے میں خداوند متعال نے 2 دن کے اندر ہماری اس شدید ترین پریشانی کو دور کر دیا جو ایک مدت سے دور نہیں ہو رہی تھی، اور ہماری دلی مراد اور آرزو کو ہمیں عطا کر دیا۔ بے انتہا مختصر یہ 5 منٹ سے بھی کم کا وظیفہ عمل ہے۔ مومنین نے استغاثہ ام البنین کی اس نماز کو 11 دنوں تک 11 ڈیز تک کنٹینیوسلی کسی بھی ایک وقت مقررہ پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد، اگر چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد، اس ٹائم کو آپ مقرر کریں کہ 11 دنوں پر آپ اسی وقت مقررہ پر آپ اس استغاثے والی نماز کو پڑھ سکیں۔ اپنی سہولت کے حساب سے جو بھی آپ کو وقت مناسب لگے، جس وقت آپ ہر کام سے فارغ ہوں، اس وقت کو آپ پہلے دن جو وقت آپ مقرر کریں، 11ویں دن تک آپ نے روزانہ اس استغاثے والی نماز کو اسی وقت مقررہ پر پڑھنا ہے۔ بے انتہا مجرب اور آسان ترین یہ وظیفہ عمل ہے۔ باخدا اس وظیفہ عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور حاجتیں فوراً کے فوراً عطا کی جاتی ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ، عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا، باوضو ہونے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز استغاثہ بی بی ام البنین پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اچھا، اب اس نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں، یاد رکھیے گا، اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جسے ہر واجب نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے 34 مرتبہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز سبحان اللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھ کے اس تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا کا ہدیہ بی بی ام البنین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تسبیح بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہدیہ نماز مکمل کرنے کے بعد بی بی ام البنین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد سرکار وفا ابو الفضل عباس علمدار کو آپ کی والدہ کے حق کا واسطہ دے کر آپ نے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے، اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا و آخرت کی ہر ناممکن ترین حاجات کو قبول و مقبول کروانے کے لیے بی بی ام البنین کے یہ استغاثے والی نماز بے انتہا مجرب اور جلالی ترین نماز ہے۔ مومنین 11 ڈیز کے اس عمل و وظیفے کو کریں گے، لیکن یقین جانیے آپ کو مراد 3 یا 4 دن کے اندر ہی مل جائے گی۔ اب آپ کو مراد مل جائے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ 11 ڈیز تک اس عمل کو کنٹینیو کریں یا آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی مراد مل جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید کرتے اکثریت مومنین اس مجرب استغاثے والی نماز ام البنین کو لازماً کریں گے، اور ہمیں اور ہمارے خانے وادوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم